خواب میں پتہ نہیں کوئی بہت مجھے مارتا، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں، برے خواب آتے ہیں، کسی کو بتایا ہی نہ کریں۔ حضور نے فرمایا خواب دو قسم ہوتے ہیں، ایک رحمانی ایک شیطانی۔ رحمانی خواب کی علامت تو یہ ہے کہ وہ تہجد کے وقت میں آتا ہے اور آدمی پاک صاف بستر پہ سویا ہو اور باوضو لیٹا ہو، اس وقت جو اس کو خواب آتا ہے وہ تقریباً صحیح ہوتا ہے۔ اگر وہ خواب تم نے دیکھا ہے اور صحیح ہے لیکن سمجھ نہیں آ رہا تو حضور نے فرمایا کہ ہر کسی کو نہ بتایا کرو، چونکہ خواب کی ایسی کیفیت ہے کہ اللہ رجل طائر، جیسے پرندے کے پاؤں پہ کوئی دانہ رکھا ہو نا، گندم ہلے گا تو کوئی دانہ گر جائے گا، یہ بھی جب تعبیر کوئی دے دے گا تو اسی طرح واقع ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی عالم سے، کسی صاحب عقل سے، صاحب فہم سے جا کر اپنا خواب بیان کریں تاکہ وہ تم کو صحیح تعبیر دے، اور جب تک کوئی عالم نہ ملے ہر کسی کو نہ بتایا کریں کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، کیونکہ خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ ہارون الرشید بادشاہ کی جو بیوی تھی نا، زبیدہ بیوی، بڑی اللہ والی عورت تھی اور بڑی نیک صالح تھی، جس نے یہ مکے والوں کے پانی کا انتظام کیا، اور عین زبیدہ آج تک وہ قائم ہے۔ وہ صبح کی نماز کے بعد رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، اور ہارون آئے، انہوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا میں نے ایسا گندا خواب دیکھا ہے کہ مجھے اب آرام ہی نہیں آتا۔ انہوں نے کہا وہ کیا خواب ہے؟ انہوں نے کہا میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ انسان بھی ہیں، گھوڑے بھی ہیں، گدھے بھی ہیں، جانور بھی ہیں، سب مجھ سے جمع کر رہے ہیں۔ تو میری تو چیخیں نکل گئیں۔ ہارون نے فرمایا گھبرانے کی بات نہیں، کوئی حقیقت تو نہیں ہے نا، ایک خواب ہی ہے نا۔ میں ابھی امام ابو یوسف اس وقت وہاں کے قاضی القضات تھے، سب سے بڑے قاضی جو تھے بغداد کے وہ تھے، ان کو بلایا اور ان سے بی بی زبیدہ نے اپنا خواب پیش کیا، تو اس نے کہا بی بی تمہیں مبارک ہو، یہ تو بڑا اچھا خواب ہے۔ انہوں نے کہا عجیب بات ہے امام صاحب، کیسے اچھا خواب؟ انہوں نے کہا بھی جمع کر کے آدمی کو فائدہ ہوتا ہے نا، لذت ہوتی ہے، فائدہ اٹھاتا ہے نا، مطلب یہ ہے کہ تم کوئی ایسا کام کرو گی جس کا انسان تو انسان، جانوروں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اللہ نے ان سے پھر یہ کام لیا، عین زبیدہ اس نے بنائی جس سے ساری دنیا پانی پی۔ پہلے مکے کا اور پانی کوئی نہیں تھا، انسانوں کے لیے بھی اور جانوروں۔ تو خواب بڑے عجیب ہوتے ہیں، اس لیے اس کی ہر بندہ تعبیر نہیں دے سکتا۔ کبھی جو دیکھا جاتا ہے اس کا الٹ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں نبی کا خواب تو واحد ہے نا، لیکن حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ انی اذبحک کا، لیکن وہ ذبح نہیں ہوئے۔ تو اس طرح یہ بڑے عجیب، اور اس فن میں حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے معبر تھے۔ انہوں نے کتاب تعبیر الرؤیا بھی لکھی ہے، اب بھی ملتی ہے۔ ایک آدمی نے آ کے پوچھا ان سے خواب کہ حضرت میں نے دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے اور اس میں انگارے جل رہے ہیں، دہک رہے ہیں، اور میں تمہیں کوئی بہت بڑی دولت ملے گی، جاؤ چلائیے۔ کچھ عرصے کے بعد پھر ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں نے بھی خواب دیکھا ہے کہ میری چارپائی کے نیچے اتنا بڑا لگن ہے، اس میں انگارے دہک رہے ہیں۔ فرمایا اس کا مطلب ہے تمہارے گھر کو آگ لگ گئی۔ وہ حیران، عبداللہ حیران، نے کہا حضرت عجیب بات ہے، ایک آدمی خواب دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں آپ کو دولت ملے گی، دوسرے کو کہتے ہیں تمہارا گھر بھی جل جائے گا، خواب بھی ایک جیسا ہے۔ انہوں نے فرمایا جس نے پہلا خواب بتایا تھا نا وہ سردیوں کا زمانہ تھا، تو اس وقت تو آگ نعمت ہوتی ہے نا، ہر کوئی اس کے نفع اٹھانا چاہتا ہے۔ اس نے جب خواب دیکھا تو گرمی کا زمانہ، گرمی میں تو انگارے ہوں تو عذاب ہے، اس لیے میں نے اوقات کے مطابق تعبیر کی، اور وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا۔ تو اس لیے میری بیٹی ایسی باتیں نہ کیا کریں، اور حضور نے جو فرمایا ہے اس پہ عمل کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی برا خواب دیکھو اور تمہاری آنکھ کھل جائے 3 دفعہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی پڑھیں اور بائیں طرف تھوک دیں،
اور پھر کروٹ بدل کے سو جائیں اور کسی کو نہ بتائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ www.darsequran.com